السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ باب آخری عمر میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی ترغیب دینے کا بیان۔ قال اللہ تعالی اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا میں نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اس میں جو شخص نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو نصیحت حاصل کر لیتا، اور تمہارے پاس یاد دہانی کے لیے ڈرانے والا الگ آیا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور محققین کے نزدیک اس کے معنی ہے کہ ہم نے تمہیں 60 سال کی عمر نہیں دی تھی، اور اس معنی کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ جب ہم آگے ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ بعض نے اس کے معنی 18 سال اور بعض نے 40 سال کیے ہیں۔ یہ قول حضرت حسن بصری متوفی سن 110 قلبی اور محمد بن صائب متوفی 1406 اور ہجری اور امام مسروق متوفی 63 ہجری کا ہے۔ نیز یہ قول ابن عباس سے بھی منقول ہے۔ انہوں نے نقل کیا ہے کہ اہل مدینہ میں سے جب کوئی 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا تو وہ اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کر لیتا، اور بعض کے نزدیک اس سے مراد بلوغت کی عمر ہے۔ عمر بلوغت اکثر ائمہ کے نزدیک 15 سال ہے، اور بعض کے نزدیک جب احتلام آنا شروع ہو جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور جمہور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس فرمان اور تمہارے پاس ڈرانے والا آیا کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اکرمہ متوفی 105 ہجری اور ابن عینہ متوفی 189 ہجری وغیرہ کے نزدیک ان کے معنی بڑھاپے کے ہیں۔ احادیث درج ذیل ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کے لیے کوئی عذر باقی نہیں چھوڑا جس کی موت کو اس سے اتنا مؤخر کر دیا کہ وہ 60 سال کو پہنچ گیا۔ حدیث بخاری۔ علماء نے کہا کہ اس کے معنی ہیں کہ جب اسے اتنی مدت تک مہلت دے دی تو اس کے لیے کوئی عذر نہیں چھوڑا۔ آز راجلہ اس وقت کہا جاتا ہے جب وہ عذر میں انتہا کو پہنچ جائے۔ فوائد 1 نمبر، اس میں معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ تمام حجت کے بغیر کسی فرد یا قوم کو سزا نہیں دیتا۔ دوسرا، یہ معلوم ہوا کہ جس کو 60 سال کی عمر ملی لیکن ایمان کے تقاضے پورے کرنے سے وہ غافل رہا تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھٹکارے کے لیے اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا جسے وہ پیش کر سکے۔ 60 سال کی عمر کے بعد انسان کو غفلت شعری سے باز آ جانا چاہیے، کیونکہ اس کے بعد موت کا وقت قریب آ جاتا ہے۔ موت تو اگرچہ جوانی میں بھی آ سکتی ہے، تاہم جوانی میں انسان کو پھر بھی زندگی کی امید ہوتی ہے، لیکن 60 سال کے بعد امید زندگی اور پھر بدستور فسق و فجور اور اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب تو نہایت ہی خطرناک ہے۔ اعاذنا اللہ منہ، آمین۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے بدر میں شریک ہونے والے بزرگ صحابہ کے ساتھ اپنی مجلس میں شریک فرماتے۔ ان میں سے بعض نے گویا کہ اس بات پر ناگواری محسوس کی اور کہا کہ یہ ہمارے ساتھ کیوں شریک مجلس ہوتا ہے، جبکہ اس جیسے یعنی اس کی ہم عمر ہمارے بیٹے ہیں جن کو بارگاہ خلافت میں بازیابی کا موقع نہیں دیا جاتا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ ابن عباس کی حیثیت و مرتبے کو تم نہیں جانتے ہو،
چنانچہ حضرت عمر نے ایک دن مجھے بلایا اور ان شیوخ بدر کے ساتھ اپنی مجلس میں شریک کیا، اور میرا خیال ہے کہ اس دن مجھے بلانے کا مقصد ہی ان کو میری حیثیت دکھلانا تھا۔ حضرت عمر بطور امتحان شرکائے مجلس سے کہا کہ تم اللہ کے اس قول اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور اس کی فتح آ جائے، کے مفہوم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ بعض نے کہا کہ اس میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جب اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے اور ہمیں فتح سے سرفراز کرے تو ہم اللہ کی حمد کریں، اس سے بخشش مانگے، اور بعض اس میں سے خاموش رہے۔ کچھ جواب نہیں آیا۔ چنانچہ حضرت عمر نے مجھ سے کہا، ابن عباس تو بھی اس طرح کہتا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تو کیا کہتا ہے؟ میں نے کہا کہ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہے، جس کی اطلاع اللہ نے آپ کو دی ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ آپ کی موت کی علامت ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ فتح و نصرت آ جائے تو اے پیغمبر اپنے رب کی تسبیح اور اس کی خوبیاں کے ساتھ بیان کر، اور اس سے اپنی لغزشوں کی معافی مانگ، یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اس کے بارے میں میرا علم بھی وہی ہے جو تو بیان کر رہا ہے۔ حدیث بخاری۔ اس کے مسائل و فوائد۔ نمبر 1، انسان کی قدر و قیمت محض عمر کی زیادتی سے نہیں بلکہ عقل و فہم، علم و شعور سے ہوتی ہے۔ اس لیے ایک خرد سال بچہ بھی اس اپنے حسن اور فہم اور وسعت علم کی وجہ سے اپنے زمانے کے بزرگوں کے مقابلے میں سبقت و فضیلت حاصل کر سکتا ہے۔ نمبر 2، انسان کی موت کا وقت جب قریب آ جائے تو انسان کو چاہیے کہ اللہ کی تسبیح و تمہید اور استغفار کثرت سے کرے۔ نمبر 3، ذہین بچوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تاکہ ان کی صلاحیتوں کو جلا ملنے، لیکن اگر زیادہ پروٹوکول دینے سے کسی کے بگڑنے کے خدشات ہوں تو پھر اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ بے شک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح کے نزول کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر نماز میں یہ ضرور پڑھتے، سبحانک ربنا و بحمدک، یعنی کیا پڑھتے؟ سبحانک ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی متفق علی، پاک ہے تو اے ہمارے رب اپنی خوبیوں کے ساتھ، اے اللہ مجھے بخش دے۔ بخاری و مسلم۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک اور روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تعویل کرتے ہوئے اپنے رکوع اور سجدوں میں اکثر سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی پڑھتے۔ قرآن کی تعویل کرتے ہوئے کا مطلب ہے کہ قرآن کے حکم پر عمل کرتے ہوئے فسبح بحمد ربک واستغفر میں ہے، اور مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی موت سے قبل اکثر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا، اللہ کے رسول یہ کیا کلمات ہیں جنہیں پڑھتے ہیں میں آپ کو دیکھتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے میری امت میں ایک علامت مقرر کی گئی ہے کہ جب میں اسے دیکھوں تو وہ کلمات پڑھوں، اذا جاء نصر اللہ والفتح، آخر سورت تک۔ صحیح مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ پڑھا کرتے تھے، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول آپ کو اکثر میں یہ دعا پڑھتے ہوئے دیکھتی ہوں، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ تو آپ نے فرمایا مجھے رب نے خبر دیا کہ میں اپنی امت کی ایک علامت دیکھوں، جب وہ دیکھوں گا تو کثرت سے یہ پڑھوں گا، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ تحقیق وہ علامت میں نے دیکھ لی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یعنی فتح مکہ، اور رأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، یعنی لوگوں کا فوج در فوج اسلام میں داخل ہونا۔ اسی لیے فسبح بحمد ربک کے مطابق میں کثرت سے تسبیح، تحمید اور استغفار کرتا ہوں۔ فائد نمبر 1، رکوع اور سجدے میں سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ کی بجائے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی پڑھنے کا استحباب اور احتسان۔ نمبر 2، اللہ کی طرف نعمت حاصل ہونے پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کچھ عرصہ قبل پید در پید وحی نازل فرمائی، یہاں تک کہ آپ کی وفات کے وقت آپ پر پہلے سے کہیں زیادہ وحی نازل ہوئی۔ صحیح بخاری و مسلم۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام میں نزول وحی کی کثرت اس بات کی علامت تھی کہ اب آپ دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں۔ نمبر 2، قرآن مجید کی تلاوت نیکی ہے اور آخری عمر میں اس کا کثرت سے نزول اور تلاوت اس بات کی دلیل ہے کہ بڑھاپا شروع ہونے کے بعد زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بندے کو قیامت والے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے گا جس میں اسے موت آئی ہوگی۔ حدیث مسلم۔ فائدہ اس کا وہی مفہوم ہے جو انما الاعمال بالخواتیم کا ہے، یعنی اگر انسان کی موت نیکیاں کرتے ہوئے آئے گی تو اس کا انجام بھی نیک ہوگا، اور اگر اس کے برعکس موت برائیاں کرتے ہوئے آئے گی تو انجام بھی برا ہوگا۔ اور اس لیے انسان کو ہر وقت بالخصوص بڑھاپے اور بیماری میں اللہ کی نافرمانیوں سے بچ کر رہنا چاہیے، کیونکہ موت کا کوئی پتہ نہیں کس وقت وہ انسان کو اپنے شکنجے میں لے لے۔ تو اس لیے ہمیں بھی ہر وقت دعا کرتے رہنے چاہیے، اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو نیکی والا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اللہ سبحانہ تعالی نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔